أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان دو آیتوں کی تفسیر آ چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی ملکیت کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر کی 3 آیتوں میں دعا ہے، اور درمیان کی جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں ہیں۔ 2 آیتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب مختصر انداز پر یہ ہے کہ جس کی نعمت عام ہو، ہر ایک کے لیے، انسان ہو، جانور ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت تام ہے۔ آگے مالک یوم الدین، مالک کے ملک سے بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ملکیت وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ یوم الدین، اس کا مطلب یہ روز جزا، بدلے کا دن۔ مطلب یہ ہوا مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، اور انسان کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ساری نعمتیں پیدا کی، اور ساری نعمتیں پیدا کر کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا کہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف مطالبہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے انسان کو، جنات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم میری عبادت کرو، مجھے خالق اور مالک مانو۔
یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے کہ یہ عالم دنیا ہے، عالم مختلف ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح وہ عالم ہے کہ جہاں پر تمام روحیں موجود ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ عالم الست تھا۔ پھر عالم ارواح کہ جتنی بھی یہ روحیں ہیں، جتنی دنیا کے اندر آ رہی ہیں، وہ سب اپنے اپنے وقت پر عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ اور یہ عالم دنیا ہے، اور اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے، عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے۔ تو یہ عالم جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر جزا اور سزا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کے سامنے نتیجہ بھی آنا چاہیے۔ ایک بچے نے محنت کی، بہت محنت کی، پڑھا، اور پھر اب اس کو ضرورت ہوتی نتیجے کی کہ نتیجہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ میں پاس ہوا یا فیل۔ آگے پھر پاس ہوتا ہے، اس کو ترقیات بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر عمل کرو، اب آگے پھر جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے کہ انسان نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو خالق اور مالک مانا ہے یا نہیں، اور پھر جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ ان سب چیزوں کا پتہ انسان کو روز جزا یعنی جو قیامت کا دن ہے اس دن معلوم ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یوم جزا کا مالک اللہ ہے۔ اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کو کوئی بولنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑا دنیا کا مالک ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ اللہ اجازت دیں گے اس وقت سفارش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو وہ یوم جزا اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آج بھی خالق اور مالک ہے، ہماری جانوں کے مالک اللہ ہے، ہماری زمین و جائیداد کے مالک اللہ ہیں، ہماری دکانوں کے مالک اللہ ہیں، ہماری اولادوں کے مالک اللہ ہیں، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر اس بات کو کیوں بیان فرمایا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خاص طور پر اس لیے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک
خاص ملکیت کا ناقص مالک بنایا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر گھر مکان کا مالک بنایا، اللہ تعالیٰ نے دکانوں کا مالک بنایا، اللہ نے کاروبار دیے کاروبار کا مالک بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولادوں کا مالک اور ذمہ دار بنایا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ناقص ملکیت عطا کی ہے، یعنی وقتی طور پر جب تک دنیا کی زندگی ہے یہ اس جگہ کا مالک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ملکیت ختم ہو جائے، اور دنیا کے اندر اس ملکیت کا ایک اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو جانا اور مانا جاتا ہے۔ کسی کا مکان ہے، اس کا مالک ہے، اس پر کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے۔ کسی کی دکان ہے، اس کی دکان ہے، اس کا مالک ہے، کہ دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خریدنا ہے لینا ہے تو اس کو ایک مناسب قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ آدمی اس کو حاصل کرے گا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند روز کے لیے مالک بنایا، ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائیدادیں یہ سب چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جائیداد آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھی، پرسوں کسی اور کے پاس تھی، اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، اور ہم بھی اس جائیداد کے بہت کم وقت کے لیے مالک ہیں، وقتی طور سے مالک ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہو جائے گی، پرسوں کسی اور کے پاس ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھوڑی بہت ناقص سی ملکیت اس دنیا کے اندر انسان کو دی ہے، کل قیامت میں اتنی بھی ملکیت کا مالک انسان نہیں ہوگا۔ انسان کو کسی بھی طرح کا حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایک بات، کسی ایک چیز کا مالک ہو، بلکہ اس دن حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، اگر حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے روز جزا، قیامت کا دن۔ اب اس دن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس آدمی نے کیا عمل کیا ہے، اور کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا کریں گے۔ اگر انسان نے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر انسان نے اللہ کو راضی کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اس دن اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے سزا دی جائے گی وہ اللہ کا عدل ہوگا، اس کا انصاف ہوگا، اور اگر اللہ کی طرف سے نعمتیں، راحتیں، مغفرت عطا کی جائے گی تو اللہ کا فضل و احسان ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ آدمی یہاں پر تھوڑا سا کچھ بے چین سا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی بہت سارے عملیات کرتا ہے، بہت سارے وظائف کرتا ہے، لیکن اس کی حالت خستہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو شیطان یہاں پر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اتنی محنت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اللہ بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تو آج حالات سے کمزور ہے، اور جو آدمی کچھ بھی نہیں کرتے وہ بہت بڑے پھولے اور پھلے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ موجود ہے، اور وہ بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس ایسی عمارتیں ہیں، جیسی بلڈنگیں ہیں۔ شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے ذہن کے اندر، جو بہت خطرناک وسوسہ ہے۔
اس وسوسے کو ختم کیا ہے کہ دنیا کے راحت و آرام دیکھ کر، دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر، دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر، دنیا کے بنگلے اور کوٹھیوں کو دیکھ کر کبھی آدمی یہ خیال نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی وسعتیں اللہ کے یہاں قبولیت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے۔ اگر دنیا کا آسائش و آرام اور دنیا کی یہ زندگی کہ جو آج بڑی عیش و عشرت کے اندر گزاری جا رہی ہے، اور یہ مال و متاع اگر کامیابی کا ضامن ہوتا تو آج کفار و مشرکین کو کچھ بھی نہ ملتا، لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالدار بنایا تو کبھی یہ نہ سوچے کہ عند اللہ مقبول ہے، اس وجہ سے مالدار ہے۔ کہیں بالکل یہ تصور خیال نہ کرے، بلکہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان کی توفیق عطا کی ہے، اللہ نے نیک اعمال کی توفیق عطا کی ہے، اصل چیز یہی ہے، سب سے اہم ترین اور بیش قیمتی چیز یہی ہے، اور اسی کا بدلہ اللہ کے یہاں کل قیامت میں ملے گا۔ ایک ایک چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دے گا۔ انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا اچھا کام کیا ہے اور کیا برا کام کیا ہے، وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے دل و دماغ کے اندر ہم یہ وہم نہ لائیں کہ ہمارے سب کچھ کرنے کے باوجود ہم حالات سے جھونج رہے ہیں، ہم کمزور ہیں، کبھی یہ تصور دل کے اندر نہ لانا چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑی اللہ کی عطا ہے جو انسان اپنے ایمان پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے اور اعمال پر کھڑا ہوا ہے، یہی اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے اور یہی قبولیت کی دلیل ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، عدل قائم کیا جائے گا۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم دنیا کے اندر مالدار بنے پھرتے ہو، رئیس بنے پھرتے ہو، تم دنیا کے اندر وزیر وزراء بنے پھرتے ہو، تم دنیا کے اندر بہت کچھ حکومتوں کے مالک ہو، اور یہ اللہ نے وقتی طور سے تمہیں مالک بنایا ہے۔ ایک وقت اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا، کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، کسی کی مالداری نہیں چلے گی، کسی کی وزارت نہیں چلے گی، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اگر حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا اللہ کا ہوگا، فیصلہ ہوگا اللہ کا ہوگا، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہوگا۔ اس دن کا نام ہے روز جزا۔ روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور 3 آیتوں کے بعد جو 4تھی آیت ہے یہ انسان اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ انسان کو 3 زمانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک زمانہ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، ایک حال جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے، اور ایک مستقبل جو آنے والا زمانہ ہے۔ ہمیں ان 3 آیتوں کے اندر یہ تینوں زمانے مل رہے ہیں، تینوں زمانے مل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا،
انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا، ماضی میں دیا. اللہ نے ایسا اچھا انسان، ایسا اچھا خوبصورت انسان بنایا، اور پھر اللہ نے انسان بنا کر اس کو ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کی ساری چیزوں کو بنایا اور پیدا کیا. آپ دیکھتے ہیں سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، یہ زمین ہے، زمین کے نیچے نعمتیں ہیں. اس زمین کو اللہ نے گودام بنا دیا. انسان اس زمین سے نکال رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پیٹرول بھی نکال رہا ہے، پانی بھی نکال رہا ہے، گیہوں بھی نکال رہا ہے، اناج بھی نکال رہا ہے، چاول بھی نکال رہا ہے، کوئلہ بھی نکال رہا ہے، تیل بھی نکال رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کی جتنی نعمتیں وہ زمین سے نکال رہا ہے. سونا بھی نکال رہا ہے، چاندی بھی نکال رہا ہے. یہ ساری نعمتیں انسانی زمین سے نکال رہا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے سارے، باقی اللہ نے زمین کو گودام بنایا. یہ زمین کو گودام بنا دیا انسانوں کے لیے، نکال اور کھاؤ. یہ اللہ نے نظام بنایا کہ تم اس طریقے سے کیا نام کاشت کرو، ایسے نکلے گا، تم ایسے کرو. ایک نظام، باقی یہ گودام ہے. تو اللہ نے انسان کو وجود دیا. اور آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس سے پہلے جو انسان موجود تھے، آج ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہم کل بھی اللہ کے محتاج تھے، آج بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور آنے والی جو کل ہے اس میں بھی اللہ کے محتاج ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک اللہ ہے نا. تو تینوں زمانے پائے گئے. اللہ نے انسان کو وجود دیا تھا، آج بھی انسان کا وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اس کو دی ہیں، وہ آج اس کو استعمال کر رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا. کل بھی اللہ کا محتاج تھا، آج بھی اللہ کا محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کا محتاج رہے گا. تینوں زمانے پائے گئے نہیں، تو مرنے کے بعد بھی اللہ کا محتاج ہوگا. تو جب اللہ ایسی شان کے خالق اور مالک ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. آگے فرما ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کا نمبر آیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنی پیشانی کو جھکا لینا، اس کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت ہے. کہ جیسا اللہ نے حکم فرمایا ایسا اپنے آپ کو پیش کر دینا اللہ کے سامنے، اس کو عبادت کہتے ہیں. جب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کیا، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا، آگے بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کی جزا جیسا کریں گے ویسے جزا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو پھر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑا ہمیں ذرا سمجھنا ہے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالص اس ذات باری تعالیٰ کے لیے عبادت کریں، اس کے سامنے جھکیں. اس کے علاوہ کسی اور کا تصور دل و دماغ کے اندر بھی نہ ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں، ایک تو شرک حقیقی، ایک شرک خفی ہے. دوسرے الفاظ، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر، بڑا شرک، شرک حقیقی یہ کہ آدمی پوجا کرتا ہے، کسی کی مورتی کی پوجا کرتا ہے، مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے،
وہ پیڑ پودوں کی پوجا کرتا ہے، کسی اور پوجا کرتا ہے، یہ تو شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے، جس کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر نہ داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا وہ کہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کر لینا۔ عبادت کرنے کا حق یہ ہے کہ ہم صرف عبادت اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، قرآن اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم جو بھی کچھ کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر کسی اور کو شامل کر لیا، شامل کرنے کیا مطلب ہے؟ شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریاکاری آ گئی، اس بات کی کہ تاکہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، لوگ میری عبادتوں کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ آدمی بہت عبادت کرتا ہے۔ چونکہ عبادت کرنے کا حق یہ کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کریں، عبادت کرنے کا صرف یہ حق ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ نیت آ گئی، یہ بات آ گئی کہ میرے اس عبادت کرنے سے، میری لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے، میرے بیان کرنے سے، میری تعلیم دینے سے، میرے ذکر اذکار کرنے سے لوگ مجھے اچھا کہیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو وہاں اپنی طرف سے وہ بدلہ جو اسے ملنا چاہیے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس کی نیت سے عبادت کی تھی، تم جاؤ وہیں سے لے لو بدلہ، وہیں سے لے لو بدلہ، جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے عبادتیں کی تھی۔ انسان کا جو بھی عمل ہوگا کل قیامت میں یہ عمل چھانٹا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی سیب خریدتا ہے، کوئی پھل خریدتا ہے تو اس کو چھانٹتا ہے، وہ اچھا اچھا اپنے اس میں تھیلے میں ڈالتا رہے گا، اور جو تھوڑا سا نیمر ہوگا وہ ایک طرف ڈالتا رہے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی کے اندر چھٹائی ہوتی ہے پھلوں کی، اگر سیب گلا سڑا اس کو ایک طرف ڈال دیا، اچھا اس کو ایک طرف ڈال دیا، اور دوسرے پھل ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیے، اچھے ایک طرف رکھ دیے۔ اسی طرح انسان کے اعمال کی اللہ کے یہاں چھٹائی ہوگی۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے، اللہ اس کا بدلہ دیں گے، اللہ اس پر انعامات دیں گے۔ اور جو عمل ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ دوسروں کو دکھلاوے کے لیے کیا ہے، لوگ تجھے بڑا اللہ والا کہیں، لوگ تیری تعریفات کریں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تمہاری تعریفات ہو چکی ہے، تمہاری جو نیت تھی وہ تمہیں حاصل ہو چکی ہے، اب تمہارا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ تو ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فوراً یہیں پر اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم عبادت کر سکیں، ہمارے اندر کوئی سکت نہیں ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے میں ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جن کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، کس چیز کی مدد طلب کرتے ہیں؟ یہ سمجھیے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد ہر چیز میں ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ چونکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ کیا بس نماز پڑھ لو یہی عبادت ہے، صرف عبادت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 40، اس کے اندر فرمایا کہ عبادت کی جو ہے 10 قسمیں ہیں۔ ہم نے صرف ایک چیز پکڑ رکھی ہے، بس نماز پڑھ لو یہی عبادت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عبادت اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اور صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی عبادات ہیں۔ ہم اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ تمام عبادات میں ہماری مدد فرما، چاہے وہ دنیا کے تعلق سے ہو، جیسے انسان کاروبار ہے، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، کاروبار کرنا عبادت نہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت میں اگر وزن اعمال کا پلڑا یہ ہلکا پڑ گیا، انسان نے دنیا کے اندر جو کاروبار، جو تجارتیں جائز اور حلال طریقے سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ جب اس عمل کو وزن اعمال کے پلڑے میں رکھے گا تو اس کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور فرمایا کہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مسلمانوں کے پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ساری چیز آ گئی ہے، کاروبار بھی اسی میں آ گیا، سنت کا اتباع بھی اسی میں آ گیا، زکوٰۃ اور حج بھی اسی میں آ گیا، تلاوت قرآن بھی اسی میں آ گیا، ذکر اللہ بھی اسی کے اندر آ گیا، حقوق کی ادائی کرنا بھی اسی کے اندر آ گیا، لوگوں کو نیک باتوں کا حکم کرنا یہ بھی اسی کے اندر آ گیا، بری باتوں سے روکنا یہ بھی اسی کے اندر آ گیا۔ یہ تمام کی تمام عبادت کی قسمیں ہیں۔ تو اس لیے علماء نے بیان فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد طلب کرتے ہیں، کس چیز کی مدد طلب کرتے ہیں؟ اس کو واضح طریقے سے متعین نہیں کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر دین کے ہر شعبے میں، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ذہن میں اس کا تصور و خیال رہے۔ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو ہر انسان کو ماننی چاہیے، وہ کیا ہے؟ آگے اس کو بیان فرمایا
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کوئی کجی ٹیڑھا پن نہ ہو، سیدھا راستہ ہے۔ آپ یہاں چوبلے پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ بھائی مجھے ذرا یہاں جانا ہے، فیض عام کے پاس جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی سیدھے سیدھے چلے جاؤ۔ اگر مڑ گئے تو کیا ہوگا؟ ادھر دائیں اور بائیں چلے گئے تو راستہ بھٹک جائیں گے، منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بالکل، کہ اس میں کوئی کجی بھی کسی بھی طرح کی نہ ہو، یہی صراط مستقیم ہے کہ جو انسان کو سیدھا جنت میں لے جا رہا ہے۔ یہی راستہ ہے صراط مستقیم، اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر نماز میں مقرر کیا ہے کہ اللہ سے ہر نماز میں صراط مستقیم کی اللہ سے دعا مانگو۔ جس کی چیز حاصل ہو گئی اس کی زندگی کامیاب ہو گئی۔ اب آدمی کہتے ہیں بھائی صراط مستقیم کیا ہے؟ تو ایسا راستہ ہے، یہ تو تلوار سے تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا۔ دین کی استقامت مراد اتنا سیدھا راستہ ہے کہ اگر تم اس پر کام کرتے کرتے دنیا چلے گئے، یہ راستہ تمہیں سیدھا بالکل جنت میں چھوڑے گا، دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، جس طرح ہم نے کہا بھئی یہ راستہ کہاں، بتا دے کہ میں سیدھے چلے جاؤ، لیکن ہم ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، اپنا جو منزل مقصود ہے اس سے ہم بہک جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو اللہ نے ہمیں دین کا راستہ عطا کیا ہے، اگر ہم اس سے ہٹ گئے اور بہک کے ادھر ادھر ہو گئے تو ہمارا جو منزل مقصود ہے جنت، اس سے بھٹک جائیں گے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی اہم ترین دعا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں، قرات کریں، تو یہ تصور دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے اس کو متعین بھی کیا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون سے راستے پر چلو گے، کون سے راستے پر نہیں چلو گے؟ آپ جب کسی کو سیدھی اچھی بات بتاؤ بھائی سیدھے چلے جاؤ، مگر دیکھو بھائی سیدھے جانا، تم ادھر ادھر ہو گیا تو معاملہ خراب بھی ہو جائے گا تمہارا۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے آگے اس کو بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا، یہاں پر تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ میں دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اگلی آیت کے اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ انعام فرمایا؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کی وہ عمدہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ دنیا کی اہم ترین شخصیات انبیاء علیہم السلام ہیں، اس کے بعد صدیقین جو اپنے نبیوں کے زیادہ قریب رہے، اپنے نبی کی پیروی کی،
صدیقین، شہداء کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، صالحین، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے صالحین۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے، صالحین کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو یہ ہدایت ہے، ہدایت کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک تو ہدایت عام ہے، بالکل عام ہے، وہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، سب کے لیے عام ہے۔ آدمی یہاں پر تھوڑا تعجب کرے گا کہ بھائی جمادات، نباتات، ان کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیڑ پودے، یہ سب چیزیں، دیکھو یہ بھی شعور رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ یہ پیڑ پودے جو ہم ہرے بھرے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے ہرے بھرے ہیں۔ اللہ کا ذکر ان سے منقطع ہو جائے گا، سوکھ جائیں گے، جلنے کے کام آئیں گے۔ یہ سب عقل و شعور رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کو مکلف نہیں بنایا، شعور رکھتے ہیں سب۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تشریف لے گیا، جبل ابی قبیس پر غالباً۔ پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مارا اور فرمایا پہاڑ رک جا، آج تیری پشت کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ غیر ذبی نقول ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آمد جب ہوئی اس پہاڑ کے اوپر تو خوشی میں جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے خوشی میں۔ وہ محسوس کر رہا ہے آج میری پشت پر آقا دو جہاں، تاجدار رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو شعور رکھتے ہیں یہ بھی۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جانور ہے، وہ آپ کو دیکھ کر، ایک اونٹنی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، آنکھوں میں اس کے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اونٹنی کسی تکلیف میں ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ اس کو ایک جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ آقا دو جہاں آ رہے ہیں، ہماری بات بن سکتی ہے تو آقا دو جہاں سے بن سکتی ہے۔ ایک جانور ہی محسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اپنے اعتبار سے عقل و شعور سب کو دیا ہے، جانور ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ آپ ہم سفید کپڑا پہنتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب ذکر منقطع ہو جاتا ہے تو میلا ہو جاتا ہے، پھر یہ کٹنے کے، دھلنے کے، چھتائی کے کام آتا ہے، پھر اس لائق اس کو بنایا جاتا ہے کہ ذکر کر۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی سفید کپڑوں میں جس وقت نماز پڑھے گا تو اس نماز کا خلوص اور توجہ کچھ اور ہوگی، اور میلے کچھ اور دوسرے کپڑوں میں پڑھے گا تو اس کا کچھ اور اثر ہوگا، چونکہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے اعتبار سے سب کو شعور دیا ہے، تو اللہ کی ایک ہدایت جو ہے وہ بالکل عام ہے سب کے لیے، اور دوسری ہدایت اللہ کی خاص ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے اور آ کر سبق دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس نے اللہ اپنے نبی کے اعلان کو قبول کیا، مانا، تسلیم کرا، ایمان میں داخل ہو گیا، ایک ہدایت یہ ہے
کہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اور ایک ہدایت بالکل خاص الخاص ہے، اسی کو بولتے ہیں توفیق، کہ انسان نے مذہب اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اس تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے، اللہ اس کے میدان کو وسیع کر دیا ہے کہ تم اس میں دوڑو جتنا دوڑنا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرو، جتنا دوڑے گا اللہ کی قربت کو حاصل کرے گا۔ تو ہدایت یہ سبھی کے لیے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ وہ ہیں انبیاء علیہم السلام، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب ہم کن کے راستوں سے بچے؟ کون سے راستوں سے بچے؟ آگے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ یہود و نصارہ۔ افراط اور تفریط سے کام لیا۔ یہود نے تفریط کی، کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی، اپنی مرضی کے مطابق کتابوں کے اندر گھٹا اور بڑھا دیا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تفریط سے کام لیا ہے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا کہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور وہ نصارہ جو گمراہ ہو گئے، انہوں نے افراط سے کام لیا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، نبی ہیں، لیکن نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اس سے کام لیا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھا کہ ان یہود و نصارہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے افراط تفریط کی وجہ سے۔ ہمیں یہ صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ ہمیں یہ دکھا۔ آگے یہ دعا ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کہ ہم ہر نماز کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ اپنے عمل پر غور کریں۔ ہمارا عمل زندگی، طرز زندگی کیا یہودیت نصرانیت کے طرز پر نہیں ہے؟ رہن سہن، ہمارا طور و طریق، ہم نے اپنے طور و طریق کو چھوڑ دیا، یہود و نصارہ کا طریق اختیار کر لیا، جس کے لیے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر اسلامی طور و طریق کو ایجاد کریں، اسلامی نظام کو نافذ کریں، یہودیت نصرانیت کے طریقوں کو چھوڑیں۔ اب ہوش لینے کی ضرورت ہے، ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار، زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے اوپر غور کر لیں۔ طبیعت چاہتی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کروں، آج کے حالات کو لے کر کہ جو آج یہودیت و نصرانیت، کفر اور شرک کا معاملہ جو ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، اسی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب چونکہ ہمارا جو وقت متعینہ اس کے مطابق وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس مضمون پر کسی دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ اب تو چونکہ درس قرآن ہے، اس لیے ہم نے اس کے ذیل میں ہی یہ بات عرض کی ہے۔ الحمدللہ آج یہ سورہ فاتحہ کا جو درس ہے ہمارا آج مکمل ہو چکا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ پھر آگے کا درس انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن